السلام علیکم ناظرین، ون پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان چندہ بخاری۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں آئے روز کچھ نہ کچھ اس طرح سے ہوتا رہتا ہے جو کہ مشرتی انتشار کا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بدنظمی پیدا ہوتی ہے، خوف و ہراس پھیلتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ ماہ پہلے مہوش کے ساتھ ایک حادثہ پیش آتا ہے، حادثہ کہہ سکتے ہیں آپ، سانحہ بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں مہوش کے ساتھ 5 لوگ مل کے زیادتی کرتے ہیں، 4 لوگ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ایک بندہ ان کی ویڈیو بناتا رہتا ہے، اور اس سارے معاملے کو کروانے والی ایک بی بی ہوتی ہیں جن کا نام ہے آسیہ بی بی۔ آج ہم مہوش کے ساتھ موجود ہیں۔ انتہائی افسوسناک ناظرین یہ کہانی ہے، ایک حادثہ ہے جو کہ مہوش کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ہم سارا معاملہ مہوش سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ مہوش، سب سے پہلے تو آپ کا دکھ بہت ہی زیادہ بڑا ہے، شاید ہمارے قانون کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ اگر قانون کے پاس بھی جواب ہوتا تو اب تک وہ درندے پکڑی جا چکے ہوتے۔ آپ مجھے سارا معاملہ بتاؤ کہ کس طرح سے یہ سارا کچھ سٹارٹ ہوا، اور یہ آسیہ بی بی سے آپ کی کب اور کیسے ملاقات ہوئی؟ میری آسیہ بیوی سے ملاقات ہوئی ایسے کہ میری مما کا گھر نا، مطلب کہ 2-3 گلی چھوڑ کے نا میری مما کا ادھر گھر ہے، میری مما ادھر رہتی ہے، تو میں نا اپنی مما کے گھر جاتی تھی۔ وہ اکثر مجھے راستے میں مجھے آنٹی ملتی تھی، انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ کام کے لیے کہا کہ آپ ہمارے گھر کے کام کر لیں۔ میں نے جواب دے دیا، میں نے کہا نہیں آنٹی، ہم نے کام نہیں کرنا، شکر اللہ میاں کا میرا ہسبینڈ کما رہا ہے۔ میں نے کہا آنٹی میرا ہسبینڈ کما رہا، مجھے کمانے کی ضرورت نہیں ہے، شکر اللہ میاں کا ہمارا گھر چل رہا ہے ہمارا۔ کہتی پھر ایک دن میں نا بازار، میری بیٹی کا دودھ ختم ہو گیا، میں دودھ لینے کے لیے گئی، تو مجھے بازار میں لے گئی تھی، اپنے نا ہسبینڈ سے کام کا پوچھی، تو پوچھ کے مجھے بتا دی میرا ہسبینڈ ہے۔ میں نے ان سے کام کے لیے پوچھا، میں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا، کہتا نہیں میوش ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شکر اللہ میاں کہ میں کما رہا ہوں نا، ہمارا گھر چل رہا ہے۔ تو پھر میں نے اگلے دن نا میں بچوں کے لیے کھانا پکا رہی تھی کچن میں، ابھی پھر میں آٹا گون کے فارغ ہوئی ہوں، تو نا دروازہ پیچھے سے لاک ہوا ہے، تو پھر میں دروازہ کھولنے کے لیے، ایک رام نام کا لڑکا تھا جو کہتا ہے میں آنٹی آسیہ کا بھتیجا ہوں، میں آنٹی آسیہ کا بھتیجا، کہتا ہے آنٹی آسیہ کا بھتیجا، آنٹی نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے کہا بھائی میری سنیں بات، آنٹی کو میں نے جواب دے دیا کام کے لیے، میں نے کوئی کام نہیں کرنا، میرے ہسبینڈ اس بات کی مجھے اجازت جو نہیں دے رہے، کہتے آپ نا مجھ سے بات نہ کریں، آپ اپنے آنٹی آسیہ سے بات کر لیں، آنٹی آسیہ کو جواب دے دیں۔ میں نے کہا آپ آنٹی آسیہ کو بھیج دیں، میں نے نہیں آنا۔ کہتا وہ نا سیڑھیوں سے گر گئی، اس کے پاؤں پہ نا موچ آ گئی، وہ نا چل نہیں سکتی، آپ 2 منٹ کے لیے آ کے آنٹی کے پاس سن جائیں۔ میں نے ساتھ والی کو بٹھایا اپنے گھر میں، کہا آپ ہی ذرا 2 منٹ بیٹھنا، میں ابھی آئی ہوں آنٹی کے پاس سن کے، 1 منٹ میں آ رہی ہوں۔ تو میں جب وہ تیسرا پورشن میں مجھے میڈم وہاں بلایا، کہ جب میں تیسرا پورشن میں جب میں جاتی ہوں میڈم، تو وہاں دیکھتی ہوں کوئی نہیں ہوتا، 2 لڑکے ہوتے، ایک دیشان نام کا، ایک اکرام نام، جو مجھے بلا کے گھر سے لے کے گیا۔ مجھے کہتا ہے میں نے کہا بھائی آنٹی کدھر ہے؟ تو کہتا آپ نا یہ بیٹھے، میں آنٹی کو کال کرتا ہوں۔ میں کہا آنٹی ہے؟ کہتا آنٹی نا وہ دوائی لینے گئی ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، جب آنٹی آ جائے گی نا پھر میں آ جاؤں گی، پھر میں آنٹی کے پاس سن جاؤں گی۔ کہتا نہیں آپ نا بیٹھے کولڈ ڈرنک پئیں، تو اتنی دیر آنٹی آ جائے گی تو پھر آپ آنٹی سے کام کے لیے تھوڑی بات کر لینا۔ میں نے کہا نہیں بھائی میں جا رہی ہوں۔ کہتا نہیں، پھر انہوں نے فریج میں سے کولڈ ڈرنک نکالی، کہتا یہ نا کولڈ ڈرنک پی لیں آپ، کولڈ ڈرنک پی لیں، تو اتنی دیر میں آنٹی کو آسیہ کو آپ کے سامنے میں نا کال کرتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا، انہوں نے میرے سامنے کان پہ موبائل تو لگایا ہوا تھا، انہوں نے مجھے کولڈ ڈرنک دے دی، میں نے صرف میڈم 2 گھونٹ کولڈ ڈرنک کے پی لیے، پیتے ساتھ نا جو تھا نا ایک دم سے میرا سر بھاری ہونے لگے، چکر آنے لگے۔ جب میں ہوش میں آتی ہوں تو دیکھتی ہوں میڈم میرے جسم پہ کپڑے نہیں ہوتے، میرے جسم پہ کپڑے نہیں ہوتے، تو میرا جو حشر ہوتا ہے نا بہت برا میرا حشر ہو جاتا ہے، میرے ہاتھ پاؤں بیٹ کے ساتھ باندھے ہوتے ہیں، انہوں نے کپڑے اتار کے میرے ہاتھ پاؤں بیٹ کے ساتھ باندھے ہوتے ہیں۔ جو دیشان نام کا جو لڑکا ہوتا ہے وہ میری تصویریں، میری ویڈیو وغیرہ اتارتا ہے، اور مجھے کہتا ہے اگر تم نے شور شرابہ کیا، چیخی چلائی نا، تو یہ تمہاری ویڈیو نا وائرل کر دوں گا میں۔ کہتا تیزاب بھی میرے پاس پڑا ہوا، تیزاب بھی میرے پاس پڑا، یہ تیزاب ہی تیرے اوپر ہم نے پھینک کے تجھے ہم نے آگ لگا دینی ہے اگر تو چیخی چلائی تو۔ پہلے اکرام خود زیادتی کرتا ہے، پھر 3 لڑکی اور فون پہ بلاتا ہے میڈم، پھر وہ بھی میرے 3 لڑکوں کو نہیں آپ جانتے؟ نہیں میڈم انہیں نہیں، اب لیکن آپ پہچان سکتے ہو انہیں؟ جی میں انہیں پہچان سکتی ہوں، وہ میرے سامنے آ جائے میں انہیں پہچان لوں گی۔ تو پھر ان تینوں نے میرے ساتھ، تینوں نے صحیح رہا، جو مجھے مارتے رہے، مجھے میرے بالوں سے کبھی کھینچتے رہے، کبھی چپیٹے وغیرہ مارتے رہے،
کبھی میڈم میں کیا بتاؤں، وہ میرے ساتھ جانوروں سے بھی ایک جو بہتر سلوک ہوتا ہے نا وہ صحیح رہا جو میرے ساتھ کمرے میں کرتے رہے. دشان نام کا لڑکا تصویریں وغیرہ بناتا رہا، ویڈیو وغیرہ بناتا رہا، کہتا ہے یہ چیخی چلائے گی نا، تصویریں اس کی ویڈیو میرے پاس ہے، یہ تیزاب بھی میرے پاس ہے، یہ تیزاب چھڑیں کے اس کو ہم آگ لگا دیں گے ادھر اس کا ہم قصہ ختم کر دیں گے. پھر اس کے بعد نا میڈم رات کو جب زیادتی کر کے پھر مجھے ٹرین کی پٹریوں پہ بنا کپڑوں کیا ٹائم ہوتا ہے وہ؟ ٹائم مجھے میڈم ٹائم وہ جو ایک لڑکا ہوتا ہے تشان جو ہوتا ہے وہ نا ٹائم لیتا ہے، کہتا ہے یار ٹائم کا کہتا ہے یار نا وہ نا 2 بج گئے، اس کا ہم نے کیا کرنا ہے. وہ تو جو اکرام ہوتا ہے لڑکا وہ کہتا ہے اس کو یار ٹرین کی پٹری پہ یار پھینکاتے جو قصہ ہے نا یہ ادھر ہی قصہ ختم ہو جانا ہمارا اوپر نام بھی نہیں آئے گا. تو میڈم انہوں نے تو مجھے بہت خوب کوشش کر دی تھی پوری مجھے مارنے کے لیے. وہ مجھے ٹرین کی پٹری پہ بنا جو کپڑوں پہ نا وہیں پھینک کر آ گئی. ایک پتلی سی چادر تھی میرے جسم کے اوپر. جب مجھے صحیح رہا تو میں وہاں میڈم مجھ سے نہ اٹھا نہیں جاتا چلا پھرا نہیں جاتا کہ میں اٹھ کے میں اپنی خود کی میں اپنی ہیلپ کر کے میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں، اتنا بھی نہیں ہوتا. جب دیکھتی ہوں میڈم ایک پاس میں سے انکل گزرتا ہے، میں انہیں آواز دیتی ہوں. میں نے اپنا سارا جسم جو ہے نا چادر میں اچھی طرح لپیٹ کے نا میں انہیں آواز دیتی ہوں، میرے پاس میں سے گزرتے ہیں. وہ کہتے بیٹا کیا ہوا ہے، کیا بات ہے اور آپ کیوں رو رہی؟ میں نے کہا انکل سارا بتاتی ہوں. وہ مجھے کہتے ہیں کہ نا آپ کے گھر والوں میں سے کسی کا نمبر ہے آپ کے پاس، آپ کے ہسبینڈ کا کسی کا؟ میں نے کہا ہے نمبر ہے میرے ہسبینڈ کا. ہاں ان سے میری بات کروا دیں. وہ میرے ہسبینڈ کو فون کرتے ہیں، کہتے ہیں مہوش نام کی خاتون جو ہے نا ٹرین کی پٹریوں پہ نا بنا کپڑوں پہ پڑی ہوئی ہے. مجھے خود اتنی شرم آتی ہے. انہوں نے تو میری زندگی نا وہ پکڑ کے برباد کر دی ہے. یہ ساری فساد کی جڑ آسیہ بی بی ہے. اس بغیرت نے مجھے وہاں بلایا دھوکے کے ساتھ، وہ خود وہاں سے چلی گئی. وہ میرا ہسبینڈ آتا ہے، میرا ہسبینڈ دیکھتا ہے کہ میرے جسم پہ چادر ہوتی ہے، وہ اپنی شرٹ اتار کے مجھے پہناتا ہے، مجھے اپنے ساتھ گھر لے کے جاتا ہے. گھر لے کے جا کے مجھ سے سارا پوچھتا ہے کیا ہوا، کس نے کیا یہ تمہارا شرٹ. میں نے ساتھ والی سے پوچھا، وہ کہہ رہی تھی آسی بی بی کی آنٹی کی بات سننے گئی ہے. کہتا میں نے تمہیں سارا ڈھونڈا، آپ کی سہیلیوں. کہتا ہے آنٹی آسی کے گھر کا مجھے پتہ نہیں تھا لگ رہا مجھے، میں نے سارا تمہیں ڈھونڈا ساری گلیوں میں، تیری سہیلیوں کے گھر، تیری مما کے گھر، آپ کے رشتہ دار سب کے گھر میں گیا، سب کو میں نے فون کر کے پوچھا میں اسی ادھر تو نہیں آئی. پھر کہتا پھر میں ایک پل کہتا میرا دل جو بہت زیادہ بے چینی میں لگ گیا، اتنا بے چینی میں لگ گیا تو میں صحیح راہ ڈھونڈتا رہا ہوں تو نہیں مجھے ملی. اچھا میں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سارا آپ کے ساتھ واقعہ ہوتا کب ہے، کیا اس دن ڈیٹ ہوتی ہے؟ ڈیٹ کا آپ کو نہیں پتا ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایف آئی آر جو ہے وہ پولیس کب درج کرتی ہے؟ ایف آئی آر جو ہے میڈم پیچھے پڑھ کے میڈم جو ایک ماہ بعد ہمارا میڈیا کے ذریعے ہمارا پرچہ ہوتا ہے. میڈیا ہمارا پرچہ کرواتی ہے ہمارا. آپ جب جاتے ہیں پولیس کے پاس وہ کیا ری ایکشن آگے سے، کیا وہ ایکشن لیتے ہیں آپ کی بات پہ، کیا آگے سے آپ کو سوال جواب آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ سوال جواب کرتی ہے میڈم، کہتی ہے ہمارے پاس نا ادھر کے جو مریم شہزاد ہے نا، مریم شہزاد، ارم شہزاد، ہاں جی، کہتی ہیں نا ہماری گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے، ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، ہماری گاڑی میں آپ لوگ ہماری گاڑی صحیح کروا دو، ہمارا پیٹرول ڈلوا دو، 4,000 روپیہ ہمیں دے دو تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کے مجرم جا کے پکڑیں گے. کبھی کہتے ہیں میں رشکہ کروا دو، کبھی ہم رشکے پہ جائیں گے، آپ کے مجرم پکڑ کے آئیں گے تو آپ اپنی سواری کا بندوبست کریں تو ہماری گاڑی. حالانکہ ناظرین ارم شہزاد جو کہ سب انسپیکٹر ہیں وہ خود بھی ایک عورت ہیں، انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ایک دوسری عورت کی تکلیف کیا ہوتی ہے، لیکن وہ آگے سے کیا کمنٹ پاس کر رہی ہیں، ہمیں پیٹرول ڈلوا دو، ہمیں رکشہ کروا دو، یہ کر دو وہ کر دو. آپ کے اوپر آپ نے بتایا کہ جیسے کہ انہوں نے آپ کو تھپڑ بھی مارے ہیں، آپ کے ساتھ ظلم بھی کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتاؤ. میڈم ہاں یہ بات بالکل صحیح. میں انصاف لینے گئی تھی، میڈم نے مجھے انصاف ایسا دیا کہ میں ساری زندگی جو میں کبھی بھولوں گی نہیں. میڈم نے میرے ہسبینڈ کے سامنے میرے منہ پہ میڈم نے جو چپیٹیں وغیرہ ماری، میڈم نے مجھے مارا، میڈم نے مجھے چپیٹیں ماری، کہتی چپ کر کے نا صلاح کی طرف آ جا. آگے سے وہ کہتی ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ قصوروار ہیں، تو ان کے اوپر الزام لگا رہی ہے، وہ قصوروار ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا. میں کہا میڈم آپ کو سارا پتہ ہے،
مجھ سے زیادہ بڑھ کے پتہ ہے. میں کہا میرے ساتھ جو ہوا ہے مجھے اس چیز کا پتہ ہے, آپ اس چیز کا اندازہ کبھی بھی نہیں آپ لگا سکتی. مجھے کہتی تو بہت زیادہ تو آگے سے بکواس کرتی ہے کرتی ہے. میڈم نے اسی بات مجھے جو میڈم نے میرے منہ پہ چپیٹیں ماری. پھر مجھے میڈم کہتی صلاح کی طرف آ جاؤ. تو میں کہتی مجھے پتا تو سارا کچھ پیسوں کے لیے کر رہی ہے. میں کہا میڈم ایک بات سن لے میری کان کھول کے, میں نے اپنا جسم نہیں بیچا, نہ ہی میں ایسی عورت ہوں, نہ ہی میں نے اپنے جسم کا کوئی سودا کیا. انصاف کے لیے آئی ہوں. مجھے انصاف چاہیے. میں انصاف لیے تو یہ بتائیں کہ پولیس نے یہاں پہ آ کے کوئی ایکشن وغیرہ لیا, کوئی کارروائی کی, ان کو اریسٹ کرنے کی, ان کو گرفتار کرنے کی کوئی کوشش کی؟ آتے میڈم پہلے ادھر انہیں پہلے فون کرتے ہیں, وہ جو دوسری پارٹی ہے انہیں فون کرتے ہیں جی آپ اپنے جو بندے ہیں وہاں سے غائب کر دیں, ہماری گاڑی آ رہی ریٹ مارنے کے لیے. میڈم پہلے فون کرتی ہے, انہیں سارا کچھ انہیں سمجھاتی ہے فون پہ. پھر جب ہم جاتے ہیں تو گاڑی خالی آتی ہے. پھر وہ ایک ہوتا ہے کہ سب سے سارے محلے والوں سے پوچھتے ہیں. انہوں نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرتے, کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں. بس ان کا گھر دیکھ کے ان کے گھر کی تلاشی لے کے بس آ جاتے. چائے پانی پی لی, چائے پانی پی کے ہمارے آنکھوں کے سامنے میڈم وہ چائے پانی دیتے ہیں. انہیں کبھی چائے پانی دے دی, انہیں کبھی پیسے دے دیے. اچھا بشارہ صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اب بھی آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں, ان کا آگے سے کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ پولیس جو یہی چاہ رہی ہے کہ ان ملزموں کو کھلے عام چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ کسی اور کی زندگیاں بھی برباد کریں. 1 ماہ پہلے ہم لوگ گئے تھے ان کے پاس. میرے یہ 3 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, آپ دیکھ رہے ہیں. ان تینوں کو پکڑ کے میری وائف کو حوالات میں بند کر دیا. 3 دن تک ہمیں حوالات میں بند رکھا. ہمارے بچوں کو الگ کمرے میں رکھا. میری یہ بچی دودھ پیتی ہے چھوٹی. 2 دن یہ دودھ کے لیے روتی رہی ہے کیونکہ میرے بچے جب باہر آئے ہیں میرے بچے بیمار ہو گئے. بہت زیادہ ہم نے ان کے ہاتھ جوڑے, منتیں بھی کی, ہمارے بچے مر جائیں گے بھوکے, ہمارے بچے بھوکے. وہ کہتے مرنے دو, ہمیں کیا ہے, آپ لوگ جیسا ہم آپ کو بول رہے ہیں آپ لوگ ویسا کریں گے تو آپ کو ہم باہر جانے دیں گے. تیرے پہ پستول ڈال کر تیری FIR کاٹ کر تجھے ساری زندگی کے لیے اندر کر دوں گا. تیری وائف کے اوپر بھی میں ہم کچھ چیز ڈال کر اسے بھی اندر کر دیں گے. مطلب ناظرین, آپ ساری گفتگو سن سکتے ہیں. یہ جو پولیس کے ادارے ہیں, پولیس ہوتی ہے, یہ جو افسران ہوتے ہیں, یہ ہمارے محافظ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ محافظ جو ہیں وہ آگے سے کیا کومنٹ پاس کر رہے ہیں وہ بھی آپ سن سکتے ہیں. میرے پاس یہ FIR بھی موجود ہے, لیکن یہ صرف اور صرف ایک نام کی FIR ہے, اس کے اوپر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جاتا. اچھا سر, آپ نے جیسا کہ بتایا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں اس مہوش کی طبیعت کے حوالے سے, تو ڈاکٹرز بھی آگے سے آپ سے یہی سوال کرتے ہیں جی پولیس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا, کیوں کچھ نہیں کیا؟ ہمارے شاید کسی کے پاس بھی اس بات کا جواب نہیں ہے. شاید جو انصاف ہے وہ صرف امیروں کو ہی مل سکتا ہے, غریبوں کے لیے انصاف نہیں ہوتا. جی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. آج ہم جنرل ان کی طبیعت جو ہے 4 ماہ سے خراب ہو رہی ہے. ان بچوں کا کیا قصور ہے, میرا کیا قصور ہے؟ میں اپنی حق حلال کی روزی کماتا ہوں, 500-600-700 روپے میں دیہڑی لے کر آتا ہوں. اس میں سے میں اپنے گھر کا بھی چلاتا ہوں, رینٹ پہ میرا گھر ہے. 4-5 ہم مکان پر شفٹ کر چکے ہیں ملزموں کی وجہ سے. جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں آ کے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیتے ہیں. پولیس آ جاتی ہے, ہمیں اٹھا کے لے جاتی ہے اپنے ساتھ. تو پھر ان کی جو طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے 4 ماہ سے. میں ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں اسے, ڈاکٹر مجھ سے پوچھتے ہیں, ان کا چیک اپ کرتے ہیں, پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. میں نے ڈاکٹر کو بتایا. ڈاکٹر کہتے ہیں آپ پولیس کچھ نہیں کر رہی, آپ کا ساتھ نہیں دے رہی. کیوں نہیں پولیس کچھ کر رہی؟ میں نے ڈاکٹر کو سب کچھ بتایا کہ پولیس جو ہے وہ ملزموں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ان کی روز کی یہ دیکھیں, یہ میڈیسن وغیرہ روز آتی ہیں ان کی. اس میں یہ دیکھیں, یہ ہاسپٹل کی پرچی ہے, یہ بھی ہاسپٹل کی ہی پرچی ہے, یہ ساری دوائیوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے. یہ بتائیں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم انصاف کے لیے پولیس کے پاس جاتے ہیں. پولیس جو ہے ہمارے ساتھ وہ رویہ کرتی ہے جیسے مجرموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. ہمیں بتائیں IG صاحب, ہمیں بتائیں ہم ملزم ہیں؟ ہم ملزم ہیں؟ ملزم تو وہ ہیں جو سر عام گھوم رہے ہیں, جن لوگوں کو آپ کی پولیس نے کھلی چھوٹ دی رکھی ہے کہ جاؤ گھومو پھرو, کسی اور کا گھر بھی برباد کرو. خدا را میری ہاتھ جوڑ کے IG پنجاب سے اپیل ہے کہ ان ملزموں کو پکڑا جائے اور پولیس جو ہے پولیس کو ٹھیک کیا جائے, پولیس کے افسرانوں کو ٹھیک کیا جائے. گارڈ ٹاؤن کی پولیس, وہاں بھی سب انسپیکٹر ہے ارم شہزاد, وہ اسے دھمکیاں دیتی ہے, اسے بلاتی ہے, پھر کہتی ہے اگر تم نے جو ہے ہماری بات نہ مانی تو ان لڑکوں کو دوبارہ بلا کر, ان 5 ملزموں کو دوبارہ بلا کر تھانے میں اپنی آنکھوں کے سامنے تیرے ساتھ
दोबारा फिर वो हरकत करवाऊंगी, तेरी अकल टकाने आएगी। ये बात इरम शहजाद ने की सब इंस्पेक्टर। मेरे सामने की ये बात मेरे सामने। इंतहाई शर्म का मुकाम है, एक सब इंस्पेक्टर जो कि औरत है इरम शहजाद गार्डन टाउन में, उसने ये बात की कि अगर दोबारा तुम लोगों ने कोई ऐसा एक्शन लिया या कुछ भी किया हमारे पास आए तो दोबारा उन 5 बंदों को बुलवा के। नाज़िम मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है, मैं पूछती हूँ इरम शहजाद से, आपको शर्म नहीं आई ये बात करते हुए? ज़रा सी भी शर्म नहीं आई ये बात करते हुए, वो भी एक खुद औरत हो के आपने ये बात की। ऐसी बात तो बंदा करते हुए कांप जाता है। सर आप क्या कहना चाहते हैं, लास्ट पे क्या कहेंगे आप? बस मेरा यही पैगाम है सारी आवाम से कि आए हमारे साथ मिले। गरीब आदमी हूँ मैं, मेरी छोटी सी फैमिली है, इस फैमिली को इंसाफ दिलवाएं, सारे मिलकर मेरे साथ खड़े हों और मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। मुझे वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, वज़ीर आज़म साहब से हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, IG पंजाब से हमारी, CCPO से हमारी रिक्वेस्ट है, चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से हमारी है, आर्मी चीफ से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस बात का नोटिस लिया जाए, हमें इंसाफ दिलवाया जाए, मेरे छोटे छोटे बच्चों पर तरस किया जाए। इनका क्या कसूर था? इनको 3 दिन तक थाने में भूखा प्यासा 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा गया। अगर ये इनको कुछ हो जाता तो उसका ज़िम्मेदार कौन था? पुलिस। अब मैं थाने नहीं जाना चाह रहा, मुझे डर लग रहा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर थाने वालों ने मुझे कुछ कर दिया, मेरी वाइफ को कुछ कर दिया तो इन बच्चों का कौन संभालेगा? मेरे बच्चे भूखे प्यासे सड़क पर रो रो के मर जाएंगे। जो ये थाना कोट लखपत वाले जो SHO साहब हैं, इन्होंने मेरी आंखों के सामने 20,000 रुपया लेकर एक मुलज़म जो था इकराम नाम का, जो इसे घर से लेके गया बुलाने के लिए उस आसिया बीबी के कहने पर, हमारी आंखों के सामने उसके जो पीछे आए हैं उनके घर वाले 20,000 रुपया उनको दे रहे हैं कि ये 20,000 रुपया आप रखें, हमारे मुलज़म को छोड़ दें। हमारी आंखों के सामने हमारे मुलज़म को छोड़ दिया जाता है, ये कैसा इंसाफ है? अब हम थाने में नहीं जा रहे, बिल्कुल नहीं जा रहे, डरते मारे। उन्होंने मैडम ने हमें धमकी दिया, अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो उन लड़कों को 4-5 लड़कों को बुलाकर दोबारा तुम्हारे साथ ये जुल्म किया जाए। मैं भी यही कहना चाहती हूँ वज़ीर आला से, वज़ीर आलम से, IG पंजाब से यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। आज उन्होंने मेरे साथ किया, कल किसी और के साथ करेंगे, कल किसी और का घर बर्बाद करेंगे। आसिया बीबी को कड़ी से कड़ी इन्होंने क्या करना, सज़ा दी जाए। ये तो औरत कल से किसी और का घर बर्बाद करेगी, किसी और की माँ बहन बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करेगी। मेरी यही है कि IG पंजाब से, वज़ीर आला से, वज़ीर आलम से मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। मैं भी उनकी बेटी हूँ, उनके घर भी बेटी हैं। अगर उनकी बेटी के साथ किसी के साथ हो तो वो उन्हें भी कैसे नहीं इंसाफ मिलता, उन्हें भी मिलेगा इंसाफ। ये मेरे साथ हुआ है ना, किसी गरीब साथ हुआ है, इसलिए मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। सर आप क्या चाहते हैं, उनको किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? इन लोगों को ज़िंदा जला देना चाहिए, ज़िंदा जला देना चाहिए इन लोगों को, ताकि जो और करने वाले हैं उनको इबरत हासिल हो। इनको सरेआम फांसी देनी चाहिए, इनको अदालतों में नहीं भेजना चाहिए, इनको थानों में नहीं भेजना चाहिए, ये वहाँ से बाहर आ जाते हैं। इनको सरेआम फांसी देनी चाहिए ताकि करने वाले की रूह कांप उठे। मेरी अपील है, IG पंजाब से अपील है, खुदारा मेरी अपील है IG पंजाब से, वज़ीर आलम से, वज़ीर दाखिला से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला साहब से कि खुदारा हमारी हेल्प की जाए, हमारी मदद की जाए। आराम से भी हमारी अपील है, हमारे साथ चलें, हमें इंसाफ दिलवाएं, हमारे लिए निकलें। गरीबों के लिए, हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं, सिर्फ एक इज़्ज़त के सिवा, वो भी इन ज़ालिमों ने लूट ली। अब कुछ भी नहीं रहा मेरे पास, सिर्फ ये मेरे पास एक हाथ जुड़े हैं। सारी आवाम के सामने मेरी हाथ जोड़ के अपील है, मेरे साथ निकलें, मुझे इंसाफ दिलवाएं, मेरे बच्चों को इंसाफ दिलवाएं। नहीं तो आज मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं अपने बीवी बच्चों समेत जो है वो अपने आप को ज़िंदगी से रुखसत कर लूँ। नाज़रीन आप सुन सकते हैं कि हम सब जो है ना कितना ज़्यादा मायूस हो चुके हैं, ये फैमिली कितनी ज़्यादा मायूस हो चुकी है कानून से, और इनके पास आखिरी रास्ता क्या है कि अगर इंसाफ ना दिया गया तो हम सब अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। मैं भी वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म साहब से, सबसे, हमारे जो कानून हैं, हमारा जो मुहाफ़िज़ हैं, उनसे सिर्फ़ और सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि खुदारा अपनी आंखें खोल लें, मत सोए रहें। हम आप सब की बेटियाँ हैं, हम भी आपकी बेटियाँ हैं। अगर आप लोग हमारे लिए इंसाफ नहीं देंगे, हमें इंसाफ मुहाफ़िज़ नहीं करेंगे तो किस तरह से ये पाकिस्तान चलेगा? अगर पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहेंगे तो किस तरह से पाकिस्तान तरक्की करेगा? अपनी मेज़बान चंदा बुखारी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए 1 पॉइंट।